اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 پر مشتمل ہے۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ، اور جب آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، چند باتوں میں یا کئی باتوں میں، فَأَتَمَّهُنَّ، تو انہوں نے وہ ساری باتیں پوری کی۔ قال، اللہ نے فرمایا، انی جاعلک، کہ بے شک میں بنانے والا ہوں تجھے، للناس، سب لوگوں کا، اماماً، پیشوا، مقتدا، لیڈر، رہنما۔ قال، وہ بولے یعنی ابراہیم علیہ السلام، ومن ذریتی، کہ میری اولاد میں سے بھی، یعنی سوال کیا کہ وہ بھی امام بنے گی۔ قال، اللہ نے فرمایا، لا ینال، نہیں ہے شامل، عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظالموں کو، نافرمانوں کو، یعنی آپ کی اولاد میں سے جو نافرمان ہیں ان کو یہ میرا عہد شامل نہیں ہوگا، وہ پیشوا نہیں بنیں گے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ جل شانہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جو امتحانات لیے تھے اس کا مختصر سا ذکر فرمایا، اور امتحان لینے کی وجہ بتائی، اور پھر اس امتحان کا نتیجہ وہ بھی جاری فرمایا کہ اس امتحان کا انعام کیا ہوگا۔ جیسے ہمارے ہاں یونیورسٹیوں میں، کالجوں میں، مدارس میں امتحان ہوتا ہے، اس امتحان کا مقصد بھی ہوتا ہے، اور پھر وہ امتحان کن چیزوں میں ہوتا ہے یہ بتایا، اور پھر اس امتحان میں جو لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں، ان کی پوزیشن آتی ہے، ان کو باقاعدہ اعزاز اور انعام اکرام سے نوازا جاتا ہے۔ تو یہ والا ساری چیزیں اس آیت کریمہ کے اندر موجود ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پیچھے 3 گروہوں کا ذکر ہوا ہے اب تک جو آیات ہم نے پڑھی ہیں۔ ایک ان میں سے مشرکین عرب تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف تھے، دوسرے یہودی تھے، اور تیسرے نصارہ عیسائی تھے۔ اب یہ تینوں گروہوں کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کی پیروکار ہیں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے یہ حیثیت عطا فرمائی کہ مشرکین عرب بھی ان کو مانتے تھے، کیونکہ بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی تھی، تو ان کی ذات میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ یہودی بھی ان کو مانتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے ہیں، وہ انہی کی اولاد ہے، اور عیسائی بھی ان کو مانتے تھے، وہ بھی انہی میں سے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، یہودی اور عیسائی ان کو مانتے ہیں، تو وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے، بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو اس لیے ان کی ذات میں کسی کا اختلاف نہیں تھا۔ تینوں گروہوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم ان کو مانتے ہیں، ہر ایک یہ کہتا میں ملت ابراہیمی پر ہوں۔ اب اللہ جل شانہ نے اس حقیقتوں کو واضح کرنے کے لیے یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا کہ تم جو دعویٰ کر رہے ہو ایسا نہیں ہے، تم میں سے کوئی گروہ بھی ملت ابراہیمی پر نہیں ہے، کیونکہ ان سب کے عقائد میں تبدیلیاں آ گئیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو تو اس بہت ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑا، اور مختلف قسم کی امتحانات سے گزرنا پڑا، تو اس لیے سب سے پہلا جو لفظ استعمال کیا وہ اِذِ ابْتَلَىٰ، جب آزمایا، آزمائش میں ڈالا۔ اس کا ترجمہ یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ جب امتحان لیا ابراہیم کا اس کے رب نے، لیکن امتحان وہ چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، لیکن آزمائش یہ بڑے امتحان کو کہتے ہیں، معمولی امتحان نہیں، جو بڑا امتحان ہو اس کے لیے ابتلاء کا لفظ اور اردو میں آزمائش کا لفظ بولا جاتا ہے۔ تو بڑی آزمائش میں ڈالا اللہ جل شانہ نے، اور پھر آزمائش کیوں؟
امتحان کیوں؟ اس کے لیے اللہ جل شانہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ربہ کیا، کہ اس کے رب نے، رب وہ ہے جو تربیت کرتا ہے، تو اس امتحان کا مقصد وہ اس ابراہیم کی تربیت ہے۔ جیسے مدارس میں، اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیوں میں امتحان ہوتا ہے، پیپر لیے جاتے ہیں، یہ اس طرح کا امتحان نہیں ہے، یہ اور طرح کا امتحان ہے۔ اور اس امتحان کا مقصد، اور ان امتحانوں کا جو مقصد وہ اور ہوتا ہے، لیکن یہ جو اللہ اس سے امتحان لے رہا ہے، فرمایا کہ اس کا مقصد اس ابراہیم کی تربیت ہے، اور وہ آگے بتایا کہ کیوں تربیت کی جا رہی ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ بکلمات، کئی باتوں میں امتحان لیا ہے۔ اب وہ باتیں کیا تھیں، مختصر اور اس کا جائزہ میں لیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام پر جو سب سے پہلا امتحان آیا وہ یہ تھا کہ ان کے جو والد تھے آزر، وہ ایک بت ساز بھی تھے، بت فروش بھی تھے، اور بت پرست بھی تھے۔ بت بنانا، بیچنا، بتوں کی پوجا کرنا۔ تو جب انہوں نے یہ توحید کا اعلان کیا تو سب سے پہلی مخالفت وہ باپ کی طرف سے آئی، اور کتنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے جب باپ بیٹے آپس میں اختلاف ہو جائے۔ تو یہ پہلا امتحان ان پہ یہ آیا، اور پھر کرتے کرتے جب انہوں نے عقیدہ توحید کو پھیلانا چاہا، اور وہ جب ایک دفعہ ان کی قوم کے لوگ سارے اپنے میلے میں گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے سارے بتوں کو، کسی کی ناک توڑی، کسی کی کان توڑی، سورہ 17ویں پارے کے اندر آئے گا۔ تو وہ پھر اس کے بعد اسی توحید کے عقیدے کی اشاعت کی وجہ سے ان کو آگ میں ڈالا گیا۔ کتنی بڑی آگ تھی، کتنے دنوں تک اس آگ کو جلایا جاتا رہا، اتنی اونچی آگ کے آسمان سے کوئی پرندہ بھی گزر نہیں سکتا تھا، تو اتنی بڑی آگ میں ان کو ڈالا گیا۔ تو یہ امتحان ان پہ آیا، دوسرا امتحان۔ اور پھر یہ ہوا کہ جب وہاں سے باہر آئے تو پھر ان کو کچھ دن عرصے کے بعد یہ حکم ہوتا ہے کہ اپنے ملک، چونکہ یہ عراق کے رہنے والے تھے، تو فرمایا کہ اپنے وطن کو چھوڑ دیں ہم۔ تو یہ اپنے وطن کو چھوڑ کر پھر شام کی طرف ہجرت کر گئے۔ یہ دوسرا امتحان ہے، تیسرا امتحان آ گیا۔ پھر وہاں سے ان کو حکم ملتا ہے کہ اپنے بیوی ہاجرہ اور 9 مولود بچہ، ابھی ایک ہی بچہ تھا اور اولاد بھی نہیں تھی، حضرت اسماعیل کو، ایب خوب بچے تھے، ان کو لے کر وہ مکہ کی بے آب و گیا وادی، جہاں پہ کوئی زندگی کا ظاہری ساز و سامان نہیں ہے، وہاں چھوڑ گئے۔ تو حضرت ابراہیم صاحب اپنی بیوی بچے کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں چھوڑ کے آ جاتے ہیں، اور وہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے، اور کوئی آسرا بھی نہیں ہے، چھوڑ کے واپس آنا ہے، پاس بھی نہیں رہنا ہے، اور گھر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، چھت نہیں ہے، درخت نہیں ہے، کوئی سائے کے لیے جگہ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے، ظاہر ہے ہر باپ کی وہ ایک قسم کی ایک امید ہوتی ہے، ایک آسرا ہوتا ہے۔ تو جب بچہ تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے تو پھر خواب میں دکھایا جاتا ہے کہ اس بچے کو تم نے ذبح کرنا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اپنے اسی پیارے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرتے ہیں۔ تو یہ سارے کے سارے کتنے بڑے بڑے امتحان تھے، ہر ایک امتحان اپنی جگہ ایک مستقل طور پہ ایک بڑی آزمائش ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب اللہ نے ان آزمائشوں میں ڈالا، ان امتحانات سے گزارا، تو کتنے نمبر لیے انہوں نے؟ اللہ تعالیٰ نے صاحب بتا بھی دیا کہ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ انہوں نے سارے 100% نمبر حاصل کیے، کسی امتحان میں ذرا بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، ذرا بھی ناکام نہیں ہوئے، پورے کے پورے نمبر لیے۔ جب یہ انہوں نے سارے امتحانات میں آزمائشوں سے پورے اتر گئے، اور مقصد تو تربیت تھا، پہلے بتایا رب ہو، مقصد تو ابراہیم کی تربیت تھا، تو اب امتحان میں کامیاب ہو گئے، تو اللہ جل شانہ نے پھر اس امتحان کا نتیجہ بھی جاری کیا، اور بتایا کہ میں تمہیں ان انعامات کا، اس امتحانات کا جو انعام ہے وہ دینے والا ہوں۔ وہ کیا ہے؟ انی جاعلک للناس اماما، اب میں سارے لوگوں کا تمہیں ایک پیشوا، ایک مقتدا اور ایک راہبر اور ایک رہنما بنائے گا۔
تو چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے اس کے بعد جتنی بھی امت آئی ہے، جتنے انسان ہیں، سب کا امام اور رہنما ہے۔ اسی وجہ سے مشرکین عرب بھی مانتے تھے، یہود و نصارہ بھی مانتے ہیں، اور ہم مسلمان بھی مانتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ مشرکین عرب تصریف مانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی تعمیر بھی کی، ان کے ساتھ اسماعیل بھی تھے، اور ساتھ یہ ہوا کہ جتنی اولاد تھی یہ ساری مکہ کے آس پاس رہنے والی یہ ان کی اولاد تھی۔ اس لیے یہود و نصارہ اس لیے مانتے ہیں یہودی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے حضرت اسحاق، اور حضرت اسحاق کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب، جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو بنی اسرائیل یعقوب کی اولاد، اس میں سے آگے سارے انبیاء چلے ہیں، یوسف علیہ السلام کرتے کرتے موسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، وہ حضرت شعیب علیہ السلام، اور پھر موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام تک۔ یہ تقریباً 3000 سال کا عرصہ ہے جس میں ہزاروں انبیاء بھی آئے ہیں۔ یہ سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ تو اس لیے یہود و نصارہ بھی مانتے تھے، وہ کہتے تھے ہمارے جو جد امجد ہیں، بڑے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اور مسلمان اس لیے مانتے کہ حضرت ابراہیم کے ایک بیٹے اسحاق تھے، ان کی اولاد میں سے پھر بنی اسرائیل ہوئے، اور دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہمارے پیارے پیغمبر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ اور اس 3000 سال کے عرصے میں اسماعیل کے بعد کوئی پیغمبر نہیں ہے سوائے محمد کے، اور دوسری طرف دیکھا جائے تو کافی زیادہ پیغمبر آئے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے پھر رہتی دنیا کے لیے ان کو ایک امام، ایک مقتدی بنا دیا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ اتنا بڑا بننے کے لیے، اتنا بڑا عہدہ منصب حاصل کرنے کے لیے، وہ عہدہ حاصل کرنا اتنا آسان نہیں ہے، پھر اتنی ساری آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، تب ہی جا کے اللہ جل شانہ کسی کو اتنا اونچا مقام عطا فرماتے ہیں۔ تو پھر جب یہ والی بات اللہ نے ان کو انعام دیا کہ اب میں تمہیں مقتدی پیشوا بنا رہا ہوں، نبوت بھی دے دی، اور آنے والی نسلوں میں بھی آگے، قال ومن ذریتی، حضرت ابراہیم نے پوچھا کہ یا اللہ میری اولاد میں بھی یہ امامت جاری رہے گی؟ کیا میری اولاد بھی اسی طرح پھر مقتدی پیشوا رہے گی؟ یہ پیشوائی کہاں تک چلے گی؟ یہ سوال کیا انہوں نے۔ تو یہاں یہ دعا نہیں ہے، دو سوال ہے، ومن ذریتی، میری اولاد میں بھی ہے۔ قال، اللہ نے فرمایا لا ینال عہد الظالم، فرمایا جو ظالم ہے، نافرمان ہے، تو فرمایا کہ ان کو میرا یہ عہد شامل نہیں ہے۔ ہاں، آپ کی اولاد میں سے جو میرے فرما بردار ہوں گے ان میں تو پیشوائی جاری ہوگی، لیکن جو نافرمان ہوں گے ان میں یہ پیشوائی جاری نہیں ہوگی۔ اس لیے اس پیشوائی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ صفات بھی ہیں، کچھ ضروری ہیں۔ قرآن کریم کی وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ پورا اسلام 30 حصوں میں دائر ہے، جن میں سے 10 سورہ توبہ میں مذکور ہے، اور 10 سورہ احزاب میں ہے، اور 10 سورہ مومنون میں ہے۔ یہ صفات جن لوگوں کے اندر ہوں گی وہی مقتدی اور پیشوا بن سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ صحیح یہ میں جو کہ وقت شاید مختصر ہو تو میں صرف اور صرف ان آیات کا حوالہ دیتا ہوں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون۔ میں ترجمہ کر دیتا ہوں، پوری آیت نہیں پڑھ سکتا، وقت نہیں ہے، کہ وہ لوگ ایسے ہیں، مومنین کی صفات بیان کی جو مقتدی بننا چاہتے ہیں، ان میں یہ صفات ہونی چاہیے، جو توبہ کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے والے، روزہ رکھنے والے، رکوع اور سجدہ کرنے والے، نیک باتوں کی تعلیم کرنے والے، بری باتوں سے روکنے والے، اور اللہ تعالیٰ کی حدود کا خیال رکھنے والے، اور ایسے مومنین کو فرمایا کہ آپ خوشخبری سنا دیجیے۔ اس سورہ توبہ کی آیت نمبر 112 ہے۔ سورہ مومنون کے اندر بھی 10 صفات ہیں، اور بالکل پہلی آیت سے لے کر آیت نمبر 11 تک ہے۔ فرمایا کہ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ان مسلمانوں نے فلاح پائی جو اپنی نمازوں میں خشوع خضوع کرنے والے، جو لغو باتوں سے برکنار رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، جو اپنے آپ کو پاک کرنے والے، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، لیکن اپنی بیویوں سے یا اپنی لونڈیوں سے، کیونکہ ان پر کوئی الزام نہیں،
ہاں جو اس کے علاوہ طلبگار ہوں ایسے لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں، اور جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کا خیال رکھنے والے اور جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ وارث ہونے والے ہیں فردوس کے وارث ہونے والے ہیں، یعنی جنت الفردوس کے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہ سورہ مومنین کی ابتدائی 11 آیتیں ہیں۔ سورہ احزاب کے اندر بھی یہ 10 صفات ہیں۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات، یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 35 ہے، اور یہ 22ویں پارے کے دوسرے رکوع کی پہلی آیت ہے۔ اس کا ترجمہ دیکھیے، فرمایا کہ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں اور فرما برداری کرنے والے مرد اور فرما برداری کرنے والی عورتیں اور راست باز مرد، سچ بولنے والے اور راست باز عورتیں اور صبر کرنے والے مرد اور صبر کرنے والی عورتیں اور خشوع کرنے والے مرد اور خشوع کرنے والی عورتیں اور خیرات کرنے والے مرد اور خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ رکھنے والے مرد اور روزہ رکھنے والی عورتیں اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے مرد اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی عورتیں اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والے مرد اور بکثرت اللہ کو یاد کرنے والی عورتیں، ان سب کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت اور اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ 30 صفات ہیں جن کا ترجمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ 30 صفات پورا اسلام ان کے اندر موجود ہے۔ تو یہ فرمایا اللہ جل شانہ نے کہ جب آزمایا تو پھر آزمائش میں پورے اترے، پھر انعام بھی دیا، اور انعام بھی وہ اس ساری انسانیت کی پیشوائی کرنا یہ ہوا۔ تو اس لیے آئندہ جو جتنے بھی لوگ ہیں جو خواہش رکھتے ہیں کہ ہم لوگوں کی امامت کریں، پیشوائی کریں، ان کے مقتدا بن جائیں، ان کی رہنما بن جائیں، تو ان سب کے لیے ضروری ہے کہ ان کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے۔ اس لیے چونکہ پھر اللہ نے فرمایا، جب حضرت ابراہیم نے سوال کیا تھا کہ من ذریتی، میری اولاد کو بھی فرمایا کہ لا ینال عہد الظالمین، تو جو لوگ بھی اللہ کے احکامات کے باغی ہیں، نافرمان ہیں، تو وہ امامت کے حقدار نہیں ہیں، وہ مسلمانوں کے مقتدا بننے کے، مسلمانوں کے پیشوا بننے کے، حکمران بننے کے وہ لائق نہیں ہیں۔ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اختیار سے اپنے نمائندہ یا امیر کسی ایسے شخص کو مقرر نہ کرے جو اللہ کا نافرمان ہو، اللہ کا باغی ہو۔ اللہ کا جو فرمانبردار آدمی ہے وہی مقتدا بننے کا حقدار ہے، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے بلایا۔ تو میرے بھائیوں، یہ امتحانات تھے اور یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے انعام تھا۔ اگلی جو آیات آ رہی ہے وہ بیت اللہ کی تعمیر سے متعلق بھی کچھ باتیں ہیں، اور ابراہیم کا، حضرت اسماعیل کا ذکر ہے، تو وہ اس لیے ہے کہ چونکہ اب امامت منتقل ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے بنی اسماعیل کی طرف، چونکہ اس میں تھی، اب محمد کو بنا دیا نبی، تو لہٰذا ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اب ان کا قبلہ بھی تبدیل کر کے وہی قبلہ بنا دیا جس کو ان کے جد امجد ابراہیم اور اسماعیل نے بنایا تھا۔ تو اگلی آیاتوں میں اس کا ذکر آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ جل شانہ ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا